اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس نے اپنے رب کو بھلایا اور جب بھول گئے تو اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ زمین اور آسمان دونوں گواہ بن گئے۔ یہ ہے قوم اہل الذلہ یعنی قوم شعیب علیہ السلام۔ زمانہ بہت پرانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کچھ عرصے بعد کا وقت تھا۔ شام اور مدین کے درمیان ایک علاقہ تھا جسے ایکا کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ درختوں سے گھرا ہوا، سرسبز و شاداب اور تجارتی لحاظ سے نہایت خوشحال تھا۔ لوگ مالدار، تجارت پیشہ اور بازاروں میں رونق لگانے والے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ ان کے بازاروں میں جھوٹ، دھوکہ، ناپ تول میں کمی اور سود عام تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی بجائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ وہ نبی جنہیں قرآن میں خطیب الانبیاء کہا گیا، یعنی انبیاء میں سب سے بہترین مقرر وہ تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، نرمی سے کہا، محبت سے، حکمت سے۔ آپ نے کہا ناپ تول پورا کرو، انصاف سے کام کرو۔ آپ نے انہیں فرمایا لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ مگر قوم اہل الذلہ نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف نہ کریں؟ کیا تم ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ وہ اپنی دولت، اپنی تجارت اور اپنی منڈیوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ناپ تول میں تھوڑی کمی کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، کون دیکھتا ہے؟ انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہارے لیے کسی اجرت کا طلبگار نہیں، میرا اجر تو صرف اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے میری قوم، انصاف کرو، ناپ تول درست کرو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ مگر قوم نے کہا اے شعیب، اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں، لہٰذا اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر جب ان کی سرکشی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان پر شدید گرمی مسلط کر دی، سورج ایسا دکھتا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، ہوا رک گئی، درخت مرجھا گئے، پانی خشک ہو گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سائے کی تلاش کرتے، زمین آگ کی طرح تپتی تھی، ان کے جسم پسینے سے تر مگر روحیں پیاس سے سسکتی تھیں۔ پھر اچانک آسمان پر ایک ٹھنڈا سیاہ بادل نمودار ہوا، لوگ خوشی سے چلانے لگے، دیکھو بادل آ گیا، بارش آنے والی ہے۔ سب کے سب اپنے گھر بار چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، وہ بادل گویا ان کے لیے چھاؤں بن گیا۔ پھر اچانک بادل سے بجلی کڑکی، آگ کے شعلے لپکے، زلزلہ آیا اور ایک زوردار چیخ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یعنی پھر ان کو ذلہ بادل کے دن کا عذاب نے پکڑا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ جب وہ چیخ آئی تو ان کے دل پھٹ گئے، عمارتیں گر گئیں، بازار ویران ہو گئے، اور وہ خوشحال قوم جو کبھی دولت، سونا اور طاقت پر ناز کرتی تھی اب مٹی میں مل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومن اللہ کے حکم سے پہلے ہی بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی وہ اپنی بستیوں میں اوندے منہ گر پڑے۔ پیارے ناظرین، قوم اہل الذلہ کا انجام صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر آج ہم بھی ناپ تول میں کمی کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، سود کھائیں یا اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب دور نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری پیغام میں فرمایا
میں نے تمہیں رب کے پیغام پہنچا دیے، تمہیں نصیحت کر دی، لیکن تم نصیحت ماننے والوں میں سے نہ تھے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے دیانت اپنائی؟ کیا ہم ناپ تول، وعدے اور ایمانت میں سچے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں یہ توبہ قبول کرنی ہوگی، ورنہ وہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ یا اللہ ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے عبرت لینے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں صدق و ایمانت، دیانت اور ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ، فریب اور ظلم سے محفوظ رکھ، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان اور توبہ کے ساتھ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔